خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم دیا تھا۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک کے خلاف کیس میں ریمارکس: دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عدالت کا استفسار: لاہور ہائی کورٹ نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم دیا تھا۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک کے خلاف کیس میں ریمارکس: دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عدالت کا استفسار: لاہور ہائی کورٹ نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے بڑی بات کی گئی ہے، ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ عدالت نے رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ لاہور سمیت صوبے کے 4 اضلاع میں آج سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹس بھی رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ فارمیسی، میڈیکل سٹور، لیبارٹریز، بیکریوں کو استثناء ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق 11 سے 17 نومبر تک ہوگا۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈی جی ماحولیات کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے کے 4 اضلاع میں آج سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹس بھی رات 8 بجے بند کر دیا جائیں گے۔ فارمیسی، میڈیکل سٹور، لیبارٹریز، بیکریوں کو استثناء ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق 11 سے 17 نومبر تک ہوگا۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹس بھی رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ لاہور سمیت صوبے کے 4 اضلاع میں آج سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسی ایشن عامر رفیق قریشی اور دیگر عہدیداران گلبرگ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ہم جیسے ریسٹورنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس سے مشورہ کوئی نہیں کرتے، اس کو ساتھ آن بورڈ نہیں کرتے اور خود ہی سوچ کے بند کمروں میں یہ فیصلے کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو تازہ صورتحال سموک کی ہے، یہ ہمیں بھی علم ہے کہ یہ پرابلم ہے، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی میں کیا سیفٹی میجرز ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پنجاب ایشو کر رہی ہے اس وقت، اس کی پرابلم کیا آ رہی ہے کہ یہاں پہ مجھے کئی دنوں سے ریسٹورنٹس کے مالکان فون کر رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ جی پولیس تنگ کر رہی ہے، یہ انوائرمنٹ والے ڈپارٹمنٹ بند کر رہے ہیں کہ جی آپ 8 بجے کے بعد باربیکیو نہیں چلا سکتے ہیں، انڈور والوں کو پاس بھی چاہ رہے ہیں، آؤٹ ڈور والوں کی ٹائمنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی ٹائمنگ 8 بجے تک کی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں اس وقت 3 بجے ہے، 11 نومبر منڈے، ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب کا نہ ڈی سی صاحب کا نہ کمشنر صاحب کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے جس کے اوپر لکھا ہوئے کہ جی ریسٹورنٹ 8 بجے بند ہوئیں گے۔ یہ لکھا نہیں ہوا۔ انہوں نے 11 سے لے کے 17 نومبر تک پورے ایک ہفتے کے لیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند کی ہے، یہ ہم اکنالج کرتے ہیں، لیکن ریسٹورنٹ والے بیچ میں پستے ہیں آ کے۔ اب ان کا جو پولیس ہے وہ الگ تنگ کر رہی ہے، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ تنگ کر رہا ہے، نوٹیفیکیشن پہ کئی مینشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ کے جو ملازمین ہیں یہ کہاں سے کمائیں گے، یہ کہاں سے کھائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو آج احمد دیا کہ ہماری آواز چونکہ میڈیا نے ہمیشہ بلند کی ہے، ان کے کانوں تک آپ نے ہماری آواز پہنچائی ہے، تو ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ریسٹورنٹ کی جو آواز ہے، اس کا سلوگن بھی دیکھیں، وائس آف امپلائرز اینڈ امپلائیز ہے، کہ ہم مالکان کے ساتھ ملازمین کا بھی تحفظ کرتے ہیں ان کے ساری معاملات کا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے سے رابطہ کریں، ہمارے سے بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اس معاملے کو کیسے نپٹنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ریسٹورنٹ والے پھر پریشان ہو گئے ہیں، مہنگائی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، بجلی کے بل آپ کو پتا ہے، چیزیں مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر ریسٹورنٹ کا کاروبار، یہ ایک ایسا کاروبار ہے دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، یہ 1-2 دن بند ہو جائے تو آپ کو کئی مہینے لگتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے۔ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جب نوٹیفیکیشن کریں یہ آن بورڈ لے اسٹیک ہولڈرز کو اور دیکھیں اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ نوٹیفیکیشن کے اندر کلیئرفیکیشن ہے ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ آپ کو سب کو میں نوٹیفیکیشن دیتا ہوں، ابھی آپ اس کو خود پڑھ لیں، کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ ریسٹورنٹ انڈور کتنے بجے بند ہوئیں گے، لکھا ہی نہیں ہوا۔ اسموگ نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، تمام حکومتی اقدامات بے سود، گرین لاک ڈاؤن بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ دے سکا، بارشی اسموگ کے خاتمے کا واحد حل ہے۔ سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سہیل۔
دیکھیں اب تو لاہور کو اسموک سے بچانے کے لیے شاید اسی ایک بات کی ضرورت رہ گئی ہے کہ لاہور کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ کام کاج پر بھی نہ جائیں، کاروبار بھی نہ کریں، گھروں میں بیٹھیں، تو شاید کوئی صورتحال بہتر ہو جائے، ورنہ تو بہتری کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا کہ تعلیمی ادارے بند، جو مارکیٹس ہیں وہ رات 8 بجے بند، باربیکیو کا جو نظام ہے کھانے پینے کا وہ 8 بجے بند، اور متعدد جو دیگر اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ان اقدامات کے وہ نتائج نہیں نکل سکے جو ہمیں مطلوب تھے۔ ہاں البتہ ہم یہ شاید کہہ سکیں کہ اگر یہ سارا کچھ بھی چلتا رہتا تو اسموک کی شدت شاید اس شدت سے کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اوسٹ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 1000 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا۔ اب چاہے آپ اس کے لیے جو لوکل فیکٹرز ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرا لیں یا ہمسایہ ملک سے آنے والی اسموک زدہ ہواؤں کو مورد الزام ٹھہرا لیں، قصہ مختصر یہ ہے کہ صورتحال لاہور میں جوں کی توں ہے، شہریوں کے لیے سانس لینا بھی ایک مصیبت کے مترادف ہو چکا ہے، اور جو لوگ بھی اس فضا میں سانس لے رہے ہیں آپ دیکھیے ان میں سے متعدد اور بے شمار افراد مختلف امراض کا، جن میں خصوصاً نظام تنفس کے جو امراض ہیں ان میں مبتلا ہو کر ہاسپٹلز میں پہنچ رہے ہیں، اور اس صورتحال کی وجہ سے اویسلی شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے، بچوں کا بھی تعلیمی حرج ہو رہا ہے، لیکن ہم اس افریت سے جان چھوٹنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ اس وقت تک تو نہیں پا رہے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل۔ بڑھتی اسموک سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ زہر آلود فضا سے شہریوں کو آنکھ میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ ڈائریکٹر EPI ڈاکٹر مختار احمد کی شہریوں سے ماسک اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ جی بالکل، شہر میں اسموک کا راج برقرار ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی آلودہ ترین و بدترین ہے، جو کہ 676 سے زائد ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں 800 سے بھی زائد ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے، بیمار افراد، جو بزرگ، عام شہری بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے اندر جو رش میں بھی 2 سے 3 گنا جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر EPI ڈاکٹر مختار احمد موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موسم چل رہا ہے، بیمار افراد ہو رہے ہیں، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، کس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا ضروری ہے کہ جب موسم تبدیل ہو، خاص طور پر سردیوں کا آغاز ہو، تو بڑے شہروں میں بھی اور ایون آپ چھوٹے شہروں میں بھی، چونکہ یہ اسموگ جو ہے یہ مختلف قسم کے پارٹیکلز ہیں، اس میں وائرل انفیکشنز بھی ہو رہی ہیں، تو ہمیں غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، یا جن میں قوت مدافعت کی کمی ہے، تو اس کے لیے اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال ضرور کریں اور عینک یا گلاسز کا استعمال کریں، تاکہ ان جو خطرناک جو عناصر ہیں ان سے بچا جا سکے۔ دوسرا، اس سلسلے میں والدین کے لیے آگاہی بڑی ضروری ہے کہ وہ جو کہ چھٹیاں ہیں بچوں کو، تو وہ ان کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ لے کے جائیں، بازاروں میں نہ لے کے جائیں، پارکس وغیرہ میں نہ لے کے جائیں، اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں۔ جی بالکل، جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے صرف ایک ہی جو پیغام ہے، یہ بار بار دیا جا رہا ہے کہ جو مصنوعی بارش ہے یہ کروا دیں تو بہتر، اگر نہ ہو سکے تو ماسک اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلاسز کا استعمال ہے، اس کے استعمال کر کے اس خطرناک موسم کے جو ایفیکٹس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ دن بڑے اہم ہیں اسموک کے حوالے سے، چونکہ اسموک بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے خطرناک پارٹیکلز بھی ہیں جو کہ جب آنکھ، کان، ناک کے ذریعے اندر جا کے تو کینسر جیسی موذی جو بیماریاں ان کا باعث بن رہی ہے، تو اس کے لیے احتیاط ہی سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ جی شکریہ بلال۔